مرشد اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، لیکن اپنے آپ وہ تنہا بھی ہے۔ آپ دنیا جہاں کی ساری کام کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ مسلسل خود فون اٹینڈ کرتے ہیں اور ساری دنیا ہم سو جاتی ہے، رات کو بھی باہر کی دنیا سے کالیں آتی ہیں۔ آپ اس طرح کس طرح سارا مینج کر لیتے ہیں؟ آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ رسول کے لیے کرتا ہوں تو اللہ رسول ہی طاقت دیتا ہے۔ انسان کی جبلت میں ایسا نہیں ہے، انسان نیند بھی آتی ہے، بھوک بھی لیتی ہے، واش روم بھی جانا ہوتا ہے۔ آپ جب اللہ رسول کی کرتے تو اللہ رسول طاقت دیتا ہے۔ جب اللہ رسول طاقت دیتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اگر عقل سے سوچیں، میں کبھی کبھی خود سوچتا ہوں اللہ کیسے، مثلا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں جب نیند سے بیدار ہو جائیں اچانک آپ، تو آپ کو آدھا گھنٹہ چاہیے۔ ہم نے کبھی ایسے نہیں ایسے دعا کی، ایسے ہی سو گئے۔ کئی بندوں کا فون ہی چلتا رہتا تو میں سو جاتا ہوں، دوسری کال ایسے، دن رات ایسے کام چلتا ہے، لیکن ہم اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں تو اللہ رسول ہی طاقت دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اہل بیت میں جو ہے، اب ربی امتی ربی امتی، اب امتی کے لیے صبح شام دوپہر رات کو رکوع میں سجدے میں ربی امتی ربی امتی، جو اہل بیت کا وصف ہے وہ اپنے بچوں کے علاوہ ہر کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ مریدین جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح سوچنا چاہیے۔ دیکھیں یہ مجھے گرمی لگی تو میں نے یہ نہیں کہا پکا چلو، میں اللہ سے بات کی تو ہوا ٹھنڈی آئی کہ نہیں آئی نہ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو میں نے چلا کہتا تو میں یہ پکا بھی چلوا سکتا تھا۔ میں نے بندوں کو نہیں کہا، میں رب رسول کو کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے بٹھایا ہوا ہے تو ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے، آئی کہ نہیں آئی؟ آپ گواہ ہیں اس کے بات کے نہیں؟ ابھی کی بات ہے۔ میں نے صرف دل میں سوچا کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے تو ہوا نہیں ٹھنڈی آ رہی، فوراً ٹھنڈی ہوا آ گئی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، الحمدللہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ، ہر کسی کی بچے کو اپنا بچہ سمجھو۔ جب میرے رب رسول نے کہا میری مخلوق کا خیال رکھو، میں تو ہر چیز کا تمہارا خیال کروں گا، تو رب سے زیادہ تو میرے بچوں کا کوئی خیال رکھ سکتا۔ ہم تو جہاں تو کسی لالچ میں کسی کا خیال رکھ رہے ہیں، نہیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق سب کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا جو میری مخلوق کا خیال ہے اس کا میں خیال رکھتا ہوں، الحمدللہ۔ جب اللہ رسول طاقت دیتا ہے وہ سب سے بڑی بات، لوگ انسان تھک جاتا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا کم لیل، کٹ کر دو، آرام فرماؤ۔ تو میں قربان جاؤں فاطمی تسبیح، میں کہا بی بی فاطمہ جنت خاتون نے پوچھا کہ مجھے ایک لونڈی دے دیجیے، کنیز دے دیجیے، تو مجھے چکی پیس کے کام کرنے کے لیے نہیں، جو ہم آج کل فیشن بن گیا کام کرنے کے لیے، ہم ملازمہ رکھنے شروع کر دیے ہیں، صرف کنیز کام کرنے کے لیے نہیں، رات کو میں چکی پیس کے، یہ نہیں کہ چکی پیسنے کے لیے ملازم رکھے، نہیں، چکی پیس کے میرے بازو شل ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر دبا دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اما پاک بی فاطمہ کو یہ ہو، اس سے علاوہ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے یہ مسئلہ، آپ نے دفعہ بولا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں اور 33 دفعہ مرتبہ الحمدللہ پڑھیں اور 34 دفعہ مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، تو ایسے جسم پہ ہاتھ بنے آپ ایسے ہو کے فریش ہو جائیں گے۔ ان کو فاطمی تسبیح کہا جاتا ہے۔ ہمیں عورتوں کو، مردوں جو کام کرنے والے ہم شل ہوتے ہیں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کمال تسبیح ہے، ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم تو نماز میں بھی چھوڑ دیے، یہ فرضوں کے بعد پڑھتے تھے، اب تو سب کو جلدی دعا کرو، زیادہ 2-5 منٹ سے زیادہ تسبیح میں نہیں لگتے، اس سے زیادہ نہیں لگتا، 5 منٹ بھی ہم اپنی تندرستی کے لیے کر رہے ہیں۔ مرشد طے یہ پایا ہے کہ مخلوق کی خدمت کے لیے اگر آپ کام کریں گے تو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہاں الحمدللہ، مثلا جو اللہ رسول کی، مثلا کوئی اس کو دنیاوی تقاضا نہ ہو، نہ دینی تقاضا ہو، اس کو جنت کا بھی لالچ نہ ہو، صرف رب رسول کو خوش کرنے کی لالچ ہو۔ یہ میرے رب رسول کے جنت کی لالچ تو کرنی چاہیے، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشانا ہے۔ میں اگر حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر سے رب نے صحابہ عمر میں جنت میں نہیں جاتا، ہمیں تو تکبر کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو عاجزی کا حکم، عجز کا حکم ہے۔ مثلا نماز سجدہ سکھاتا ہی عاجزی، آپ کسی کی جگہ پہ جا کے سر رکھ دیں، رکھنے کے بعد پھر آپ ختم ہو جاتی بات۔ اس لیے اللہ نے انسان کو عاجزی سکھانے کے لیے کیا، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔